وہ چوتھے روز صبح حسب معمول کھدائی میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے لگی۔ اس نے کھدائی سے ہاتھ روکے اور دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر لائبہ اپنے بھائی یاسر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ دونوں بلاول کو اس حال میں دیکھ کر بھونچکے رہ گئے۔ بلاول کے بال الجھے ہوئے، جسم پر مزدوروں کی طرح گرد و غبار موجود اور ہاتھ میں کھدال لیے وہ اس وقت کوئی مزدور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لائبہ اسے دھکیلتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ لان جگہ جگہ سے کھدا ہوا، مٹی کے ڈھیر اور پھر بیڈ روم کے فرش کی کھدائی۔ اچھا بھلا گھر اس وقت کھنڈر دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کا یہ حشر دیکھ کر لائبہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ خود یاسر بھی حیران تھا کہ بلاول کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ حیران و پریشان کھڑی لائبہ نے استفسار کیا، یہ سب کیا ہے؟ وہ قدرے ہچکچاہٹ سے مخاطب ہوا، دراصل لائبہ تمہارے جانے کے دوسرے روز میں نے خواب میں خود کو گھر کی کھدائی کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھید ہوگا، اس لیے آفس سے چند روز کی رخصت لی اور کھدائی کرنے لگا۔ بلاول تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ کل خواب میں تم مجھے قتل کرتے دیکھو گے تو سچ مچ مجھے بھی قتل کر دو گے۔ وہ سخت غصے اور اشتعال میں تھی۔ لائبہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلاول کسی زمانہ قدیم کے خزانے کے چکر میں کھدائی کر رہا ہو۔ سنا ہے پرانے زمانے میں لوگ کھدائی کر کے خزانے کی دیگیں نکالا کرتے تھے۔ یاسر کے مزاحیہ جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بلاول میں دوبارہ امی کے گھر جا رہی ہوں اور اب اس وقت تک مجھ سے رابطہ مت کرنا جب تک کہ تم کسی ماہر نفسیات سے اپنا علاج نہیں کروا لیتے، لائبہ نے غصے سے کہا اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ بلاول کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا تیسرا خواب بھی سچا ثابت ہو رہا تھا۔ اس سے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر وہ جا رہی تھی۔ اس نے یہی تو خواب میں دیکھا تھا اور لائبہ نے سننے پر اس کا مذاق اڑایا تھا، مگر اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ تیسرا خواب بھی سچا ثابت ہو۔ اس نے منت سماجت کر کے لائبہ کو روکنے کی کوشش کی، مگر لائبہ پاؤں پٹکتی ہوئی جا چکی تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ گھر کی کھدائی سے حاصل کیا ہونا تھا؟ الٹا بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر گھر کی مرمت کے لیے اسے آفس سے 3-4 روز مزید چھٹی لینا پڑی، اور جو رقم خرچ ہوئی وہ الگ، اس کا اچھا خاصا مالی نقصان ہوا تھا۔ اس نے لائبہ کو کال کر کے منانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا نمبر ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سجاول صاحب کے گھر گیا، مگر لائبہ نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس کا تیسرا خواب بھی سچا ثابت ہو چکا تھا۔ لائبہ اس سے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ جو خوابوں کا اسیر تھا اب سونے سے بھی ڈرنے لگا کہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا خواب نہ دیکھ لے، مگر بھلا نیند پر کسے اختیار ہے؟ ان خوابوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس روز بھی وہ نیند سے لڑتے لڑتے سو گیا، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس بار اس نے خواب میں ادریس کو دیکھا۔ اس کے ساتھ 3 صحت مند افراد بھی موجود تھے۔ ادریس کے شانے پر ایک نازک اندام حسینہ موجود تھی جو بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک بنگلے کے سامنے رکے جس پر DSP لودھی کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ ان میں سے ایک نے لاک کھولا اور وہ بنگلے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ روم میں آ کر ادریس نے لڑکی کو بیڈ پر لٹایا۔ ایسا کرتے وقت لڑکی کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ لائبہ تھی، بلاول کی محبت، اس کی بیوی، جس کی خاطر اس نے خاندان بھر سے دشمنی مول لے لی۔
والدین کا گھر چھوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شیطانوں نے لائبہ سے دست درازیاں شروع کر دی۔ ان کی شیطانی حرکتوں سے لائبہ ہوش میں آ گئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درندوں نے عصمت سے محروم کرنے کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ پھر انہوں نے لائبہ کی لاش اٹھائی، لان میں لا کر ایک طرف ڈالنے کے بعد ادریس کے ساتھیوں نے گڑھا کھودنے کے بعد اسے دفنا کر مٹی بھر دی۔ ادریس نے بیلچے سے زمین ہموار کرنے کے بعد جیب سے پولیتھین کی تھیلی سے بیج نکالے اور وہاں ڈال دیے۔ اب کچھ دنوں بعد یہاں کیاری ہوگی اور قیامت تک اس کی لاش دریافت نہ ہوگی۔ ادریس کے جملے پر اس کے ساتھیوں کے شیطانی کہکے گونجنے لگے۔ یہ بھیانک خواب دیکھ کر بلاول جاگا تو پسینے میں وہ شرابور ہو چکا تھا۔ اب تک وہ اپنے تمام خوابوں کو سچا ثابت ہوتا دیکھ چکا تھا۔ خاص کر یہ خواب دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ اسی وقت بنا سوچے سمجھے سجاول کے گھر پہنچا۔ اس بھیانک خواب سے اس کی ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ یاسر نے دروازے پر آ کے پوچھا۔ مجھے لائبہ سے ضروری بات کرنی ہے، بلاول نے جواب دیا۔ مگر لائبہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، یاسر نے روکھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے بھی وہ شروع سے ہی بلاول سے چڑھتا تھا۔ اسی وقت سجاول صاحب دروازے پر آئے۔ کون ہے یاسر؟ بلاول کو دیکھ کر انہوں نے یاسر کو غصے والی نگاہوں سے دیکھا اور بلاول کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت ادریس لائبہ کے ماموں موجود تھے۔ ادریس درانی کو وہاں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے ناگوار لہجے میں پوچھا تو یاسر بھڑک اٹھا۔ بلاول اپنی اوقات میں رہو، میرا گھر ہے اور ادریس میرا دوست ہے۔ تم ہوتے کون ہو اسے منع کرنے والے؟ یاسر نے غصے سے دانت پستے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو یاسر، اور بلاول تم چاہتے کیا ہو؟ سجاول صاحب نے یاسر کو جھڑکتے ہوئے بلاول سے پوچھا۔ میں لائبہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، بلاول نے خواہش ظاہر کی۔ بلاول چاہے جیسا بھی تھا ان کا داماد تھا اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑے۔ وہ خود چاہتے تھے کہ لائبہ اپنے گھر چلی جائے، کہ شادی کے بعد بیٹی کا اصل گھر سسرال میں ہوتا ہے۔ مگر لائبہ بلاول کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلاول کو الگ کمرے میں لے گئے اور لائبہ کو بلا کر خود ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اب کیوں آئے ہو؟ لائبہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ لائبہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، میں نے تمہارے بارے میں بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ بلاول نے جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے تو وہ شدید غصے میں آ گئی۔ خاموش، خبردار، جو اب تم نے لفظ خواب دوبارہ دہرایا۔ تمہارے انہی بے تکے خوابوں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑا ہے۔ میں خوابوں کے اسیر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ بلاول اب بھی وقت ہے، اپنا علاج کروا لو۔ اگر تمہاری ذہنی حالت یہی رہی تو تم عنقریب پاگل خانے پہنچ جاؤ گے۔